الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کا ایک اکیلا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی مصائب کو دور کرنے والا ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی بیڑیاں پار کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، واجب الاحترام معززین، بزرگ حضرات، محترمات، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے تجارت کا، روزی کمانے کا، کاروبار کرنے کا، پیسہ کمانے کا خود حکم دیا۔ انسانی زندگی کے لیے کھانا پینا انتہائی اہم ہے، مکان ہو، چھت ہو رہنے کے لیے، لباس ہو پہننے کے لیے، روٹی ہو کھانے کے لیے، ان سب ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روپیہ پیسہ چاہیے۔ روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، کمانے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے، کوئی کاروبار، کوئی دکان، کوئی ریڑھی، کوئی مل، الغرض کچھ بھی۔
رب العالمین نے 30 سے زیادہ مقامات پر مسلمانوں کو، اللہ کو ایک ماننے والوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اور یہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ اگر آپ معاشی طور پر مضبوط ہے، اگر آپ کا کاروبار اچھا ہے، اگر آپ محنت کرتے ہیں، اگر آپ کی دکان اچھی چلتی ہے، 15 کے قریب مقامات پر اللہ نے زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور صدقہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اپنی ضرورت کے بعد آپ کے پاس کچھ ہے تو اللہ کے راستے میں دے دیں۔ یہ سارے حکم کیوں ہے؟ اس کے پیچھے اصل کیا ہے؟ آپ کی تجارت، آپ کا مال کمانا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مال کو، اس تجارت کو، اس روپے اور پیسے کو مال خیر کہا ہے۔ ہمیں اس بات سے مشکوک نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے پاس زیادہ ہے تو ہم اسے یہ کہہ دیں یہ تو ہے ہی دنیا دار، یہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ کسی کا بڑا گھر دیکھ کر، گاڑی دیکھ کر، بزنس دیکھ کر ہم یہ کہہ دیں یہ تو ہے ہی دنیا دار، فتویٰ نہیں لگا سکتے، ٹھپا نہیں لگا سکتے، کیونکہ مال کو اللہ نے اپنا فضل بھی کہا ہے اور قرآن میں کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس سے مراد دنیا کا مال ہے۔ وہ جس کو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے وہ نواز دے، یہ اللہ کی مرضی۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اس مال کو خیر کے ساتھ تعبیر کیا کہ یہ تو خیر ہے، وہ مال جو تم کماتے ہو، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، پھر اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرتے ہو، وہ اللہ کا فضل بھی بن گیا، اللہ کی طرف سے خیر بھی بن گیا، اللہ کی طرف سے نعمت بھی بن گیا۔ تعیس عبد الدرہم و عبد الدینار، ہاں روپے پیسے کا بندہ وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اس کا نہ دنیا میں کچھ رہا نہ آخرت میں اس کا کچھ رہا۔ یہ کون ہے کہ جس نے پیسہ بڑی محنت سے کمایا، بڑی لگن سے کمایا، دن رات اس نے ایک کر دیا، گھر کبھی وقت ہی نہ دیا، خون پسینہ بہایا، لیکن اللہ کے راستے میں کبھی خرچ کرنے کی بات آئی تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، تو یہ شیطان کے پیچھے چلا گیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی، محلے دار لوگ اکٹھے ہو کر چلے جاتے، آپ امیر آدمی ہیں، آپ کی 2 فیکٹریاں ہیں یا آپ کی دکان اچھی ہے، یہ مسجد کو ضرورت ہے، یہ مدرسے کو ضرورت ہے، یہ فلاں آدمی کو ضرورت ہے۔ جس نے ہاتھ کھینچ لیا، پاور ہوتے ہوئے، گنجائش ہوتے ہوئے، سہولت ہوتے ہوئے، اللہ نے کہہ دیا اس مال نے اسے برباد کر دیا۔ یہ مال اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے کہ اللہ سے دور کر دیا، آخرت میں بھی عذاب ہے کہ یہ مال اسے جہنم میں لے جائے گا۔ یہ 2 قسمیں ہیں، جو اللہ کے راستے میں نرمی رکھتا ہے، جو اللہ کے راستے میں لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، دل کے کونوں کو نرم رکھتا ہے، اس کے سارے مال کو ہی اللہ نے خیر بنا دیا، اس کے سارے مال کو ہی اللہ نے اپنا فضل کہہ دیا۔ اور جس مال کو اللہ اپنا فضل قرار دے، پھر اس مال میں گھاٹا نہیں ہو سکتا، پھر اس مال کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، پھر وہ مال آپ کے لیے بربادی اور تباہی کا سبب نہیں بن سکتا۔ قریش والوں کے لیے اللہ نے مال کو بطور احسان ذکر کر دیا کہ وہ گرمیوں میں
شام کی طرف جاتے تھے، عرب پورا تجارت ہی کرتا تھا، اور سردیوں میں یمن اور عمان کی طرف جاتے تھے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، بطور احسان اللہ نے ذکر کیا، پھر میں نے تمہیں تجارت سے مانوس کیا ہے، پھر میں نے تمہیں تجارت کے راستے دیے ہیں، پھر میں نے تمہیں تجارت کے لیے عقل دی ہے۔ یعنی قرآن پاک بھرا پڑا ہے اس بات پر کہ تجارت کرنا، مال کمانا، دکانداری کرنا، دن رات ایک کرنا، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کئی ایسے صحابہ تھے جو بڑی بڑی پراپرٹیوں کے، بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے، کئی ملکوں میں ان کی زمینیں تھیں، کئی ملکوں میں۔ انشاءاللہ میں اس پر ایک خطبہ رکھوں گا کہ کتنے ملکوں کے اندر صحابہ کرام کے پلاٹ تھے، ان کی جاگیر تھی، ان کی زمینیں تھیں، لیکن اللہ نے کامیاب کیوں فرمایا اور اپنی رضا کی مہر کیوں لگا دی؟ جب ضرورت پڑی پھر مڑ کر نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا بچا، جب ضرورت پڑی پھر گنا نہیں کہ کتنا دوں اور کتنا نہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ہاتھ تو دو ہی ہے، لیکن الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ہمیشہ یاد رکھنا کہ اوپر والا ہاتھ اللہ کو بڑا پسند ہے، نیچے والا ہاتھ پسند نہیں ہے۔ اور ید العلیٰ کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جب ضرورت پڑتی ہے وہ خرچ کرنے والا ہاتھ، یہ اللہ کی سنت پہ چلتا ہے۔ اللہ بھی تو خرچ کرتا ہے، اللہ بھی تو دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، جنہوں نے ساری زندگی رب کو نہیں مانا ان کو بھی دیتا، جو لفظ اللہ سے متعارف ہی نہیں، اللہ ان کے بھی پیٹ بھرتا، جو اللہ کے بندوں سے دشمنی کرتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا۔ اللہ نے کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔ اب ہم نے صرف اس خطبہ میں یہ دیکھنا ہے، تجارت بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، دکان بھی کھولتے ہیں، سارا دن مغز ماری بھی کرتے ہیں، یار مال کہاں جاتا، گھاٹے کب پورے ہوں گے، نقصان کب پورے ہوں گے، قرض سے کب جان چھوٹے گی، اور میں سٹیبل کب ہوں گا، اپنا چھوٹا سا گھر میں کب بناؤں گا، اپنے بچوں کو میں تعلیم کیسے دے سکتا ہوں، ان پہ خرچ کیسے کر سکتا ہوں۔ ہم سبھی اگر تاجر ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہے کہ تجارت کرتے کرتے بال سفید ہو گئے، برکت پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ فضل اللہ کا کیوں نہیں مل رہا، اس کی نعمتیں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔ اللہ میں تیرا رسول تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری امت کی صبح میں برکتیں رکھ دے، اللہ میری امت کی صبح میں برکت رکھ۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور صبح کے پہلے حصے میں وہ اپنی دکان کھولے گا یا تجارت کے لیے نکلے گا، اللہ کا وعدہ ہے اسے کبھی گھاٹا نہیں پڑ سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ 11 بجے دکان کھولنے سے برکت نہیں ملے گی، 12 بجے شٹر اوپن کرنے سے برکت نہیں ملے گی، 2 بجے آپ جاتے ہیں چلو اب کام پہ نکلتا ہوں، برکت کے ٹائم کو آپ کے نکال دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت، میرا کوئی امتی جو صبح کے پہلے حصے میں کاروبار کے لیے نکلے گا، اللہ اسے برکتوں سے مالا مال فرما دینا۔ اور سیدنا صخر رضی اللہ عنہ تاجر تھے اور بے تحاشا انہیں منافع ملتا تھا، بہت منافع ملتا تھا، تھوڑا سا مال یعنی کہہ لیں کہ مٹی لے کر جاتے تھے اور سونا لے کر واپس آتے تھے، اور پوچھا گیا
نسخہ کیا ہے؟ اتنی برکت، اتنا منافع؟ فرمایا میرے غلاموں میں سے کوئی ایسا نہیں جو میرا کہنا نہ مانے، اور میں نے اللہ کے نبی کی دعا پر عمل کیا۔ میری تجارت کا ایک دن بھی ایسا نہیں کہ میں جب قافلہ بھیجتا ہوں تو فجر کے فوراً بعد بھیجتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ منڈی بھی دیر سے کھلے گی، مجھے پتا ہے گاہک بھی تھوڑا لیٹ آئیں گے، مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو بازار میں رونق ہوگی۔ میں تو صبح کے وقت اس لیے نکلتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کی دعا مل جاتی۔ میں تو اس لیے نکلتا، جب میں اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا میرے ساتھ ساتھ ہے، مجھے منافع کیسے نہ ملے گا؟ یہ سب سے بڑی ٹپ ہے، سب سے بڑا نسخہ ہے، سب سے بڑا راز ہے برکت لینے کا، کہ جو صبح کے وقت نکلتے ہیں اللہ کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے کہ جب وہ پلٹے گا تو اللہ اسے برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اور اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جو فجر پڑھے گا، پھر بیٹھے گا، پھر اللہ کا ذکر کرے گا، یہ دو چیزیں ہمیشہ ساتھ رکھیں، دو چیزیں، کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ جب اذان سنائی دے تو تجارت چھوڑ دو اور اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑو۔ وہ بھی اللہ کی برکت سے، اللہ کی طرف سے اسے برکت نہیں ملتی ہے، وہ بھی بے برکتی میں ہی جاتا ہے۔ جو تجارت کر رہا ہے، دکان کھولی ہوئی ہے، اذان سنی ہے اور وہ دکان کو بند نہیں کرتا، تجارت کو بند نہیں کرتا، مسجد میں نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلا حضر فلا صلاۃ، کہ جس نے اذان جس کے کانوں تک پہنچ گئی اور پھر وہ مسجد میں نہیں آیا، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ جس کے کانوں تک اذان کی آواز پہنچ گئی اور پھر اس نے دیر کی، جماعت نکل گئی، یا اس نے دیر کی جمعے کا خطبہ نہ سن سکا، یا اس نے دیر کی قرآن و حدیث کی بات نہ سن سکا، ایک روٹین کے ساتھ چلو 1 بجے دکان بند کریں گے، 1:15 دکان بند کریں گے، یہاں کی بات نہیں، پورے ملک میں اسی طرح ہے، ہر محلے ہر مسجد میں اسی طرح ہوتا، ہر شہر میں ہر گلی ہر گاؤں میں اس طرح ہوتا۔ ٹھیک ہے اذان سنی ہے، لیکن یہ ہمیں حدیث کا پتہ ہی نہیں کہ جس نے اذان سن لی اور اذان سن کے وہ مسجد میں نہیں آتا بغیر عذر، بغیر کسی شرعی عذر کے، بڑی سخت مجبوری کے، اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا۔ اذان سن کے وہ تاجر جو جان بوجھ کے اللہ کے گھر میں نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، اللہ اس کی کوئی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ یہاں ہے تائس عبد الدرہم و عبد الدینار، یہ مارا گیا کہ جو روپے پیسے کا بندہ بن گیا، اس نے روپے کو اپنا خدا سمجھا ہے، روپے کے پیسے چلا ہے، اذان سن کے مسجد میں نہیں آیا۔ یہ حدیث ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے یہ آگے پیچھے 2 باتیں فرمائی تاجروں کے لیے کہ جب تم اذان سنو تو اسی وقت دوڑ پڑو اللہ کے گھر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت کو اس وقت چھوڑ دینا، تمہیں برکت میں دوں گا، یہ میرا وعدہ، تمہیں منافع میں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تجارت کرتے ہوئے اذان سنی، دوڑ پڑو، گاہک دکان کے اندر بھی کھڑا ہے، اس سے معذرت کر لو، اسے بھی اپنے ساتھ مسجد میں لے آؤ، یا اسے کہو کہ میں دکان بند کر رہا ہوں، میں نے اذان سن لی۔ اور جب آپ نماز پڑھ لیتے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہاں بھی اللہ نے مال کو فضل کہہ دیا۔ جب نماز پڑھ لو تو پھر دوبارہ جا کے دکان کھول لو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا۔ پھر نماز پڑھنی ضروری ہے تجارت کے لیے، اس میں منافع کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر اور نماز۔ کوئی ایسا تاجر جو سارا دن بات کرتا ہے، گاہک ڈیل کرتا ہے، اپنی دکان میں بیٹھ کر کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ یہ سنت ہے صحابہ کی، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک، اس دنیا میں سب سے زیادہ ملکوں میں، الجزائر میں، کمبوڈیا میں، سری لنکا میں،
مشرقی ہندوستان میں اور کتنے فلپائن میں، آسٹریلیا میں، یہ جو ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے، اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ عرب تاجر جب ان ملکوں کی بندرگاہوں پر اترتے تھے، مال بھی بیچتے تھے، اللہ رسول کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ یہ آدھی دنیا جو مسلمان ہوئی ان تاجروں کی تبلیغ کی وجہ سے ہوئی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اب ایمانداری سے سوچیں، میں بھی آپ بھی، کہ آپ میں کوئی تاجر، کوئی دکاندار، کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی مل چلانے والا، جب اس کے پاس گاہک آتا ہے اور وہ اس سے ڈیل کر لیتا ہے، سامان دے دیتا ہے، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم بھی اس کو دیتا ہے، کبھی اس نے دین کی دعوت بھی دی ہے، کبھی وہ حق بات بھی کہتا ہے، کبھی اس نے قرآن کی کوئی آیت بھی اس کو پڑھ کے سنائی، یہ کامیاب تاجر ہے جو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ آدھی دنیا مسلمان ہوئی ان تاجروں کی وجہ سے، وہ مال بھی لے کر جاتے تھے، وہ دنیا بھی کماتے تھے اور دین کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے، وہ دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور بے برکتی کی ایک اور بڑی وجہ فجر کا نہ پڑھنا۔ جو تاجر فجر نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ذمہ داری سے باہر نکل جاتا ہے، وہ گھاٹے میں جائے، اس کا نقصان ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی فراڈ کر جائے، اس کے ساتھ کوئی جال سازی کر جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہے روپے کے لیے وقت سے پہلے نکلا ہے، رب کے لیے نہیں نکلا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور پھر وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ جیب میں ڈال کر چلا جائے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ اس کے ایک ایک درہم کا، ایک ایک دینار کا، ایک ایک روپے کا، اللہ خود اس کا ضامن ہے، اللہ خود اس کی حفاظت لے رہا ہے کہ یہ بندہ میری حفاظت کے حصار میں۔ جو رب کی حفاظت میں آ جائے پھر وہ تاجر کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو شراکت دار، پارٹنر، یہاں پر یہ بھی کام زیادہ چلتا اور کرنا بھی چاہیے، ہوتا بھی تھا، عرب میں بھی ہوتا تھا، دو پارٹنر، دو حصہ دار مل کر دکان بناتے، ایک مل بنا لیتے، کاروبار بنا لیتے، کوئی تجارتی کا، اور وہ دونوں جب تک سچ بولیں گے ایک دوسرے سے اور ایمانداری سے کام کریں گے، ان کا تیسرا پارٹنر اللہ خود بن جاتا، تیسرا اللہ ہوتا ہے، جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، جب تک وہ دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے، جب تک وہ دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتے، تب تک تیسرا ان کا پارٹنر اللہ رب العالمین خود ہے۔ اس تجارت میں، اس دکان میں، اس میل میں وہ کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے تیسرا میں ہوں، میں تمہیں برکت دوں گا، میں تمہیں اپنے فضل سے نوازوں گا۔ اور صحیح بخاری میں ہے، جب ان دونوں حصہ داروں میں سے کوئی ایک جھوٹ بولتا ہے، تیسرا پارٹنر جو اللہ ہے وہ اس کاروبار سے باہر نکل جاتا، اللہ نکل جاتا ہے باہر۔ جب وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے، جب وہ جھوٹ بولے، یا ایک زیادہ کما کے اپنے پارٹنر سے یہ کہتا ہے نا کہ آج کمائی نہیں ہوئی، اور اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، تو اس وقت جو تیسرا پارٹنر اللہ ہوتا ہے، اللہ اس کاروبار سے باہر نکل جاتا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اب یہاں میں نہیں ہوں، تم نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا۔ اور یہی بات ہے، دیکھ لیں، دو حصہ دار کام کرتے ہیں، جب تک ایمانداری سے کرتے ہیں مال بڑھتا رہتا ہے، کام بڑھتا رہتا ہے، آرڈر اور ملتے چلے جاتے ہیں۔ جب ایک کی نیت خراب ہوتی ہے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ کاروبار میں بے پناہ نقصان، انجام کیا ہوتا ہے؟ کاروبار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ اس کاروبار سے نکل چکا ہے، جب تک اللہ ساتھ تھا تب تک فائدہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات
کتنا بڑا اعزاز ہے ایک دکاندار کے لیے، ریڑھی دھکیلنے والے کے لیے، سر پہ چھابڑی رکھنے والا، مل چلانے والا، دکان چلانے والا، سموسے پکوڑے لگانے والا، سبزی بیچنے والا، پھل بیچنے والا، الغرض کوئی بھی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ ایک ریڑھی لگانے والا بھی اگر امانت دار ہے اور سچ بولتا ہے، سچ بول کے اپنا سودا بیچتا ہے، تو اللہ فرماتے قیامت کے دن جہاں نبی کھڑے ہوں گے وہاں میں اس تاجر کو کھڑا کروں گا۔ یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، یہ صدیقین کی صف میں کھڑا ہوگا، اور یار یہ شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ شہید کون ہے جانتے ہیں نا، کہ جب گردن کٹتی ہے ایک لمحے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا، اور اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا، اللہ اس کو 72 حوریں عطا کرتا ہے، 70 رشتہ داروں کی یہ سفارش کر سکتا۔ اتنے بڑے اعزاز والا شہید، اللہ فرمائے گا یہ ریڑھی لگانے والا، یہ پیاز بیچنے والا، اس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا تھا، آجا میرے بندے، دنیا میں تیرا لیول نہیں تھا، یہاں نبیوں کی صف میں کھڑا ہو جا۔ یہ تاجر کا مقام ہے، لیکن اکثریت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولتے، یہ چیز اتنے کی آئی حالانکہ وہ اتنے کی آئی نہیں ہوتی، اور بعض قسم اٹھا دیتے ہیں جیسے قسم اٹھانا تجارت کا حصہ بن چکا۔ بعض نے قسم اٹھانی کہ اللہ کی قسم ہے جی اتنے کا تو مجھے بھی نہیں پڑتا، حالانکہ اس کا دل جانتا ہے کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانے والا مال تو بک جائے گا، برکت سے محروم کر دیا جاتا۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک دن میں 1 کروڑ کما لے، اس میں برکت ٹکے کی نہیں ہے، یہ 1 کروڑ اس کے کسی کام نہیں آئے۔ جب اس نے قسم اٹھائی، کبھی بھی میرے بھائیوں اگر آپ دکاندار ہیں، اگر آپ تاجر ہیں، خدا کے لیے کبھی قسم نہ اٹھائیں، کبھی قسم نہ اٹھائیں۔ مال بکتا ہے بک جائے، نہیں بکتا نہ بکے، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لے کہ منافع کم ہے، اگر میں جھوٹ بولوں قسم اٹھاؤں تو یہ 10 روپے زیادہ دے جائے گا۔ 1 روپیہ اگر برکت والا آپ کو مل گیا، وہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے آپ کے لیے، وہ 1 کروڑ سے بھی آگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مارے گئے جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچتے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، رب نے کیا کہا؟ وہ برباد ہو گئے، ویل ہے، جہنم ہے ان کے لیے۔ یہ بھی تاجروں کے لیے، جہاں یہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں جہنم بھی بتائی گئی ہے کہ جہنم کا دروازہ کیسے کھلے گا، کہ جب یہ تاجر کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا وزن کرتے، اور جب واپس کرنی پڑ جائے یا کسی کو دیتے ہیں تو وزن میں جو کمی کر لے گا، جہنم کا وہ طبقہ جسے اللہ نے ویل کہا ہے، یہ تاجر سیدھا اس میں جا گرے گا۔ کیوں؟ سیمپل اور دکھایا، چیز اور دکھائی، لیکن جب بیچی تو وزن پورا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ برباد ہو گئے، یہ تباہ ہو گئے، یہ جہنم میں چلے جائے۔ ان کی کوئی دعائی قبول نہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، ان پر نہ کوئی برکت ہے، نہ کوئی رحمت ہے، نہ اللہ کا فضل ہے۔ اس سے آگے میرے بھائیوں یہ قرآن کے حکم ہے، تجارت کریں، مال کمائیں، سارا دن کمائیں، نماز کے وقت میں نماز پڑھیں۔ اگر آپ نماز کے وقت میں اپنی ریڑھی، اپنی دکان چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ برکتوں سے مالا مال کر دیتا۔ اب اس کے پیچھے بھی حدیث قدسی ہے، اور یہ بھی تاجر کے لیے کیا کچھ نہیں۔ یہ کتنا پیارا بندہ اللہ کو لگتا ہے، ہاتھ سے روزی کمانے والا، القاسب حبیب اللہ، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ تو نے ہاتھ سے کمانا شروع کیا تو ڈائریکٹ اللہ کا دوست بن جاتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا دوست ہے۔ ہمیں بھی دوستی پر بڑے مان ہوتے ہیں، کوئی وزیر، کوئی بلند سٹیٹس والا، بلند مرتبے والا ہمارا دوست بن جائے تو ہم تو بے خوف ہو جاتے، یار وہ فلاں آدمی میرا دوست ہے۔ کوئی ضرورت پڑ جائے اپنے دوست کے پاس جاتے، اور یہ بھرم ہوتا ہے، یہ حوصلہ ہوتا ہے، یہ مجھے کبھی انکار نہیں کرے گا، تعلق بڑا گہرا ہے۔
اور جو ہاتھ سے کماتا ہے وہ تو اللہ کا دوست بن جاتا۔ اب اللہ خود اس سے کہہ رہا ہے، اس بات پر آپ نظر ڈالیں اور یہ کہہ لیں کہ یہ خلاصہ ہے۔ یابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق دیا، تمہیں جوان کیا، تمہیں تندرستی دی، تمہیں عقل بخشی، تمہیں لیاقت اور ذہانت بخشی، تفرغ لی عبادتی۔ اب یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے جو کہتا ہے جی وقت ہی نہیں ملتا ہے، کاروباری مصروفیت اتنی ہے جی دفتر کے اندر ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جی یہ دیکھیں میں نے جائے نماز رکھا ہوا۔ اور میرے بھائیوں، بغیر کسی سخت مجبوری کے کائنات میں کسی کے لیے جائز ہی نہیں وہ اذان سنے مسجد سے اور اپنے دفتر میں مصلی نکال لے کہ میں نماز یہاں پڑھ لیتا۔ پھر بے برکتیاں ہوتی ہیں، پھر اولاد نافرمان بنتی ہے، پھر کاروبار میں گھاٹے پڑتے ہیں۔ یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، گھر دیا، بیوی دی، اولاد دی، تندرستی دی، کاروبار دیا، عزت دی، سب کچھ دینے کے بعد اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تفرغ لی عبادتی، تھوڑا وقت نکال میری عبادت کے لیے۔ تفرغ لی عبادتی، تھوڑی سی فرصت نکال، 10 منٹ نکال لے نماز پڑھنے کے لیے، 5 منٹ نکال لے قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی، تفرغ لی عبادتی، میری عبادت والا وقت کہاں گیا؟ سارا دن کمائی کرتا ہے، ظہر بھی نکل گئی، عصر بھی نکل گئی، مغرب بھی نکل گئی، عشاء کے وقت تھکا ہارا آیا اور گھر چلا گیا۔ املا صدرک غنی واسد فقرک، یہ اللہ کا وعدہ ہے تاجر کے لیے۔ ہائے دکانیں کیسے بند نہ ہوں اگر ہم اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، اگر اللہ کی بات پر ہمارا ایمان پکا ہو جائے تو اذان سن کے شٹر کیسے نہ ڈاؤن ہو، اگر اللہ رب العالمین کی بات پہ ہمیں یقین آ جائے، کیسے مسلمان کہ اللہ کو اللہ بھی مانتے ہیں اور اس کی بات پر ایمان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری عبادت کے لیے وقت نکال، جب اذان سنے دکان بند کے مسجد آ جا، میں تیرے سینے کو قناعت سے بھر دوں گا۔ وَأَسُدَّ شُغُلَكَ، بخاری کی روایت۔ اللہ فرماتے ہیں گاہک کھڑا ہے، تو اس سے ڈیل کر رہا ہے، اللہ اکبر کی صدا آئی، تو نے کہہ دیا بس بھائی میرے رب نے مجھے بلایا ہے اور میں مسجد جا رہا ہوں۔ جب دکان سے پہلا قدم نکالتا ہے مسجد کے لیے، اللہ فرماتا ہے وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، آج کے بعد میں اللہ ذمہ دار ہوں، تو کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا، میں اللہ ذمہ دار ہوں، تو کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ اس نے پہلا قدم دکان سے نکالا ہے، اللہ کا وعدہ آ گیا وَأَسُدَّ شُغُلَكَ، تیرا ہر کام میں اللہ اپنے ذمہ لیتا ہوں، کسی میں گھاٹا نہیں پڑے گا، کسی میں نقصان نہیں ہوگا، تیری ہر خواہش میں پوری کروں گا۔ یہ ایک ایک قدم اٹھا کے مسجد جا رہا، ذہن میں یہ تھا کہ گاہک کھڑا ہے، ذہن میں یہ تھا کہ ظہر تک کوئی نہیں آیا، اب آیا، اللہ کے گھر چلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَسُدَّ شُغُلَكَ، تو بولتا جا تیری حسرت کیا کیا ہے، میں اللہ موت سے پہلے تیری ساری خواہشات کو پورا کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اور پیسہ کمانے والے، دولت کمانے والے اور یہ کہہ کے ٹال دینے والے کہ کیا کریں جی گاہک ہی بڑے ہیں، اب اتنا وقت مسجد تو نہیں دے سکتے، اب آدھا گھنٹہ بیٹھ تو نہیں سکتے، اب دن چھوٹے ہیں جی، ابھی تو ظہر پڑی، اب عصر کی بھی اذان ہو گئی، اب کیا کریں جی، کوئی کام بھی تو کرنا ہے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ أَيْ وَإِلَّا لَمْ تَفْعَلْ لَمْ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، اور اگر تو پیسہ کمانے والا، دکان چلانے والا اذان سنتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا، کہتا ہے گاہک کھڑے ہیں کوئی بات نہیں، 2 رکعتیں لیٹ ہی ہو جاؤں گا، گاہک کھڑے ہیں کوئی بات نہیں، نماز قضا ہی ہو جائے گی، اللہ فرماتا ہے املا یدک فقرک، چل پھر دکانداری کر، تو میرے گھر نہیں آیا، میں تیرے ہاتھ پہ تنگ دستی کو رکھ دوں گا، ساری زندگی فقیر رہے گا، ساری زندگی ضرورت مندی رہے گا، ساری زندگی تیری پوری نہیں پڑے گی، ساری زندگی مفلس ہی رہے گا، پھر کما جتنا کماتا، سارا دن بھی دکان کھول، ساری رات بھی شٹر اوپن رکھ، املا یدک فقرک،
میں نے تیرے ہاتھ پہ فقیری کو رکھ دیا ہے اس لیے کہ تو میری ندا سن کے میرے گھر میں نہیں آیا۔ ولا سد شغلک، اور دوسرا اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ اس تاجر کے لیے جو کماتا ہے، اذان سنے کوئی پرواہ نہیں، بچوں کو نہیں بھیجا کوئی پرواہ نہیں، رات گئے گھر آیا سو گیا، فجر کی نماز بھی نکل گئی، صبح اٹھا قرآن بھی نہ پڑھا، اللہ کے لیے ایک 5 منٹ نہیں اس کے پاس۔ ولا سد شغلک، اللہ فرماتا ہے پھر تیار رہنا، موت تک میں تیری کسی خواہش کو پورا نہیں ہونے دوں گا۔ تو چاہے گا کہ میرا گھر بن جائے لیکن میں رب نہیں چاہوں گا کہ تیرا گھر بنے۔ تو چاہے گا کہ تو قرضوں سے نکل جائے، میں رب نہیں چاہوں گا کہ تیرے قرضوں کو دور کروں۔ تیری یہ خواہش ہوگی کہ اولاد فرما بردار بن جائے، میں نہیں چاہوں گا کہ اولاد سے کبھی تمہیں سکھ ملے۔ تو یہ چاہے گا کہ ایک دکان سے دوسری بن جائے، موت تک تو زور لگاتا رہے، ولا سد شغلک، میں رب تیری کسی خواہش کو پورا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ تم نے رب کو ناراض کیا۔ تم وہ تاجر ہو، وہ دکاندار ہو، اذان کی پرواہ نہیں کی تم نے گاہک کو آگے رکھا، اور تائیسا عبد الدرہم، اور تو عبد الدرہم بنا، روپے کا بندہ بنا ہے، اللہ کا بندہ تو نہیں بنا۔ میرے بھائیوں، اذان سننا اور نہ آنا اور یہ کہنا کہ ابھی نکلا ہوں، گاہک ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ اللہ دینے والا، یہ اس کے پیچھے اللہ کے سارے وعدے کہ تو آ اور اللہ تجھے برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ تیسری بات، رحم کرنا، رحم کرنا۔ رحم اللہ بہم و مشتریل و مقتضیل، اگر آپ تاجر ہو اور اللہ سے جنت لینا چاہتے ہو اس تجارت کے ذریعے تو لوگوں پر رحم کرے، اللہ جنت عطا کر دیتا۔ یہ تاجر کے لیے اللہ نے پیکج دیا، پیکج گولڈن نمبر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پہ بڑا رحم کرتا، اللہ اس کو بڑا معاف کرتا، اللہ قیامت کے دن اس پر اپنی بڑی رحمت فرمائے گا۔ جو خریدتے وقت بھی رحم کرتا تھا، بیچتے وقت بھی رحم کرتا تھا، اور تقاضا کرتے وقت بھی رحم کرتا تھا۔ ایسے تقاضا کرنے والے شاید آپ کو کہیں نظر آئے کہ بھائی ادھار دیا تھا، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، اب آگے بات دستوں گریبان ہو رہا۔ اب لوگوں کو اکٹھا کر کے اس گھر کے دروازے کے باہر کھڑا، ماں بہن کی گالیاں دے رہا، دھمکیاں دے رہا ہے، پولیس کو لے کر آ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ مجبور ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بندہ نیک ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ امانت دار ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر یہ میرا قرض مجھے نہیں دے سکا تو اس کے پیچھے اس کی مجبوری ہے، اگر یہ ظلم کر رہا ہے تو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن تقاضا کرتے وقت اگر اس نے یہ کہہ دیا چل یار 1 سال کی اور مہلت دیتا ہوں، اور آپ نے اپنے مال کی جو مہلت دی ہے 1 سال آپ نے بڑھا دیا، یا مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 لینا، وقت آ گیا وہ نہیں دے سکا، آپ کہتے چل اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو دے دینا، پورا مہینہ اللہ نے آپ کا مال صدقے کے طور پہ لکھ دیا، جیسے 10,000 کا 10,000 تم نے رب کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تم نے اللہ کے راستے، اللہ اتنا خوش ہوتا اور میرے بندے کو مہلت دی۔ یہی تو وہ تاجر ہے جو انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، جو شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور مال والا ہو کر میرے بندوں پہ رحم کرتا تھا، اس کی مجبوری کو سمجھتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پہ وحی اتاری، جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے، خیانت کرنے کی ضرورت کیا ہے، دغا کرنے کی ضرورت کیا ہے، آنکھ پرے کر کے، آنکھ اوجھل کر کے ملاوٹ کرنے کی ضرورت کیا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کے رب کی قسم ہے، تمہارا رزق لکھا جا چکا، اور زمین و آسمان کے رب کی قسم ہے تمہارا رزق لکھا جا چکا، تمہارے رزق میں کچھ کمی نہیں ہوگی، تمہارے رزق سے کوئی چھین کر نہیں لے جا سکتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا،
کہ کائنات کا کوئی ایک جاندار ایسا نہیں، انسان سے لے کے چیونٹی تک، کہ اللہ کے علم میں نہ ہو کہ اس کو رزق کتنا دینا، اللہ کے علم میں نہ ہو کہ اس کے پیچھے جھوٹ بولتے ہو۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب الموت، موت کی طرح رزق تمہیں تلاش کرتا ہے، جب تک آخری دانہ کھا نہیں لوگے تمہیں تو موت بھی نہیں آ سکتی۔ رزق کی سپیڈ موت سے زیادہ ہے، پھر جھوٹ بولنے کی ضرورت، پھر دغا کرنے کی ضرورت۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں ایک سنت کا کام ہم چھوڑتے ہیں، استخارہ کرنا۔ کوئی دنیا کا کام آپ کرنا چاہے اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو آپ استخارہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے اور صحابہ کرام استخارہ کرتے تھے۔ ہماری بدحالی کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، کبھی اللہ سے پوچھا ہی نہیں ہے، کبھی اللہ سے اشارہ مانگا ہی نہیں ہے، کبھی اللہ کی مرضی کو طلب ہی نہیں کیا، اپنی مرضی سے اپنے ذہن سے کہا یہ کام کر لیں، لوگوں کو بڑا فائدہ ہے، مجھے بھی ہو جائے گا، اور کبھی استخارہ ہی نہیں کیا۔ استخارہ کریں، اللہ رب العالمین سے اجازت مانگے، اجازت، یا اللہ کیا یہ کام میں کر لوں، یا اللہ یہ کام کیا میرے حق میں ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، صحیح بخاری کی روایت، یہ بھی تاجر کے لیے ہے، خدا کی قسم ہے صحابہ کرام میں ان کی ہسٹریاں پڑھتا کہ صحابہ میں بعض صحابہ تجارت ہی اس لیے کرتے تھے کہ کسی غریب کو ہم روپیہ دیں، پیسہ دیں، اور جب وقت آئے واپس لینے کا، اللہ کرے اس کے پاس نہ ہو اور ہم اس کو معاف کر دیں، اس کے بدلے ہمیں جنت مل جائے۔ تجارت کا معنی یہ تھا، تجارت کا مقصد یہ تھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، میں ایک مثال دیتا ہوں، اکثر قرض لے لیا کرتی تھی، اور صحابہ نے پوچھا ماں جی آپ ام المومنین ہیں، ماں جی آپ کو قرض کی ضرورت بھی نہیں، آپ یہ کیا کرتی ہیں کہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد آپ کسی سے قرض لے لیتی؟ فرمایا لوگوں کیا تم یہ نہیں جانتے مجھے قرض کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے مجھے ضرورت نہیں، لیکن میں تو نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سن بیٹھی کہ جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور واپس کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ اس کا معاون خود بن جاتا ہے۔ میں تو اللہ کو اپنا معاون بنانے کے لیے قرض لیا کرتی، اللہ اس کا ساتھ خود دیتا ہے۔ اور وہ تاجر، صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر تھا اور وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا، صحیح بخاری کی روایت، اور اکثر اس کا لفظ یہ ہوتا تھا کہ تقاضا کرتے وقت اگر یہ دے دے تو لے لینا، نہ دے تو ضرور ہو اس کو چھوڑ دینا یار۔ شاید اگلا لفظ وہ یہ بولتا تھا دنیا کے اندر، اور یار اب میرے غلاموں، میرے ملازموں کہاں سے آئے ہو؟ ہم جی ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے آئے، فلاں جگہ جا رہے ہیں، حضرت اس نے آپ کا قرض دینا تھا، آج اس کی آخری تاریخ ہے، اور وہ مالک اس کے الفاظ یہ تھے، تکیہ کلام یہ بن گیا، کہنے لگا اچھا جاؤ قرض لے آؤ، اگر وہ پیسے دے لے آنا، نہ دے اس کو معاف کر دینا، شاید میرا اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے۔ یہ اس کے اکثر لفظ ہوتے تھے زباب۔ اور آپ نے فرمایا ہین ماتا غفر اللہ لہو، ادھر اس کی جان نکلی، اللہ نے کہا بغیر حساب کے میری جنت میں چلا جا۔ تو وہ ہے جو میرے بندوں کو معاف کرتا، یار تو وہ ہے جو میرے بندوں کے چہروں پر شرمندگی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو وہ ہے جو قرض کرتا تھا تو رات کے اندھیرے میں صرف اس لیے دیتا تھا کہ تو مالدار ہے، لینے والا کہیں شرمسار نہ ہو جائے۔ رات کے اندھیرے میں کیا پتا کہ کس نے دیا ہے، کس کو دیا ہے، کتنا دیا ہے۔ تو ایسا تاجر ہے کہ مال کی حقیقت کو سمجھا، اور جو لوگوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے، جھوٹ بولے، جھوٹی قسمیں اٹھائے، خیانت کرے، امانت کا حق ادا نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ہم کا کیسے تاجر ہے؟ خدا نہ کرے کہ یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ جسے فون پہ بات کی جائے، یار یہ چیز ہے، یہ 10 کلو بھیج دیں، آپ نے سیمپل بھیجا تھا اسی طرح کی بھیج دیں، آپ نے ملاوٹ کی، ملاوٹ کیا کی؟ اس کے ساتھ خیانت کی۔
اور خیانت کیا ہے کہ آپ نے کہا جناب جو چیز میں نے آپ کو دکھائی ہے بالکل وہی آپ کو بھیج رہا ہوں، لیکن آپ نے نہیں بھیجی، آپ نے اس کی قسم کو بدل دیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تاجر تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا، دیکھا میں نے کیسا اس کو بے وقوف بنایا، یہ بات چلتی کیسا بے وقوف بنایا۔ لا دین علی من لا اخترہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا تو کوئی دین ہی نہ رہا، جو امانت کا حق نہ ادا کر سکا وہ بے دین ہو کر مرتا، وہ بے دین ہے، اس کے دین کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے کلمے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے کسی گاہک کو دھوکہ دیا، خیانت کر کے، ملاوٹ کر کے، ماپ تول میں کمی کر کے، جھوٹی قسم اٹھا کر، جھوٹ بول کر، دکھایا کچھ اور بیچا کچھ اور، یہ آدمی دولت تو کما لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں، دیندار نہ رہا، دین کے دائرے سے باہر نکل گیا، یہ یہودی ہو کر مر جائے، عیسائی ہو کر مر جائے، میں اللہ کا رسول اس کا ضامن نہیں ہوں، میری ذمہ داری سے باہر نکل گیا ہے۔ دنیا کے مال کے لیے دھوکے دیتا تھا، دنیا کے مال کے لیے جھوٹ بولتا تھا، دنیا کے مال کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا تھا۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھے، سب سے نچوڑ والی بات، کبھی بھی صبح کی نماز کو ضائع نہ کرے جو تاجر ہے، اور وہ حدیث اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کبھی صبح کی نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے پھر تجارت کے لیے نکل کر تو دیکھے کہ اللہ آپ کو کتنے فائدے دیتا، اللہ آپ کا خود ساتھی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نقصان کے قریب نہیں جانے دے گا کہ اللہ کے وعدوں کے مطابق اور نبی کی دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی۔ اور آخری بات کہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا، اگر اللہ نے اس کو برکت عطا فرمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تب تک وہ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کے وعدوں میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتا۔ اللہ کے وعدے کیا ہے کہ نماز کا وقت ہوا، اذان سنائی دی، آ جاؤ، دکان چھوڑ دیں، آ جائیں، ایسا شخص اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کبھی بے برکتی کو اس کے قریب نہیں جانے دے گا، کبھی بے برکتی قریب نہیں۔ اور تاجر کے لیے آخری بات دعا۔ صحابہ کرام جب تجارت کے لیے نکلتے تھے مکہ اور مدینہ سے، اور آپ شام کی طرف، یمن کی طرف، عمان کی طرف نکلتے تھے، صحابہ کرام دعا بہت کیا کرتے تھے، یا اللہ رزق کمانے کے لیے نکلے، اللہ ہمارے رزق میں برکتیں فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاجر کے لیے کہ جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی مصیبت جو اس کے مال میں نقصان کا سبب بننے والی ہے، گھاٹے کا سبب بننے والی ہے، کوئی اس کے ساتھ دغا کرنے والا ہے، کوئی اس کے ساتھ فراڈ کرنے والا ہے، تاجر کی دعا کی وجہ سے اللہ اس کی ساری مصیبتوں کو دور کر کے اسے منافع سے مالا مال کر دیتا۔ دکاندار کے لیے ضروری ہے وہ دعا کرے، دکان پر بیٹھا بھی دعا کرے، اللہ میرے رزق میں برکت فرما، اور اللہ وہ کثرت دے کہ میں تجھ سے غافل نہ ہو جاؤں، تیرے اور قریب آ جاؤں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔